لیکچر نمبر 221 غزوہ حنین کا ہم بیان کر رہے ہیں۔ ہم اس مقام پر پہنچے کہ بھگدڑ مچ چکی ہے اور جو نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے بھاگنے میں جلدی کردار ادا کیا، اور ویسے بھی اس نے جو اپنے مالک بن عوف نے اپنے سپاہی چھپا دیے تھے ارد گرد رات کی تاریکی میں، وہ بھی ٹوٹ پڑے، اور مسلمانوں کو بھی کچھ اپنی کثرت پر ناز تھا تو وہ ان کی کثرت ان کے کوئی کام نہ آئی۔ تو اس میں نا چند صحابیات نے نا بڑی شجاعت استقلال کا مظاہرہ کیا، ڈٹی رہی ہیں۔ چنانچہ عمارہ کہتی ہیں کہ جس دن ہر طرف لوگ بھاگ رہے تھے، اس دن میں اور میرے علاوہ 4 خواتین صحابیات وہ ڈٹ گئیں۔ وہ فرماتی ہیں عمارہ کہ میرے ہاتھ میں نا تیز دھار تلوار تھی، اور دوسری خاتون تھی سلیم، ان کے پاس خنجر تھا جو ان کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ اس کے علاوہ سلیت و حارث بھی موجود تھی۔ چنانچہ سلیم نے نا بڑے زور سے پکارا کہ اے صحابہ کو پکارا نا مسلمانوں کو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تو تمہاری فطرت نہیں ہے، تم میدان کیوں چھوڑ کر بھاگ رہے ہو؟ وہ احساس دلا رہی تھی کہ تم ببر شیر ہو، اس لیے واپس پلٹو۔ تو اپنی نا روایتی شان شوکت کے ساتھ لڑو۔ اسی طرح نا سلیم اور ان کے خاوند ابو طلحہ ان کے ساتھ وہ میدان میں ڈٹی ہوئی تھی۔ اچھا، واقعی بندہ پڑھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ انہوں نے نا اپنی چادر خوب کس کر باندھی ہوئی تھی۔ حیرت کی پتہ کیا بات ہے، حاملہ تھی یہ، اور حاملہ ہونے کے باوجود، حالانکہ ان کا کام ہوتا ہے عورتوں کا زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، کھانا کھلانا، بس یہ کھانا پکانا، یہ کردار ادا کرتی تھی، لیکن تاریخ میں ایسے واقعات ہیں لڑی بھی ہیں موقع پہ۔ اب یہ ڈٹی ہیں، اور یہ نا ان کا بیٹا تھا عبداللہ، یعنی کہ بعد میں وہ عبداللہ پیدا ہوئے نا، تو وہ کہہ رہے اندر وہ سانس لے رہا تھا پیٹ میں، اس کے باوجود ڈٹی ہوئی میدان۔ اور نا ان کے پاس اونٹ تھا، وہ بے قابو ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ظاہر بھگدڑ مچی ہوئی ہے، جس طرح لوگ بھاگے جا رہے ہیں، تو انہوں نے نا اس کی نکیل سے پوری قوت سے ان کو نا اپنی طرف کھینچ رہی تھی اونٹ کو، کہ اونٹ بھاگ نہ جائے۔ تو اسی طرح نا ہوتے ہوتے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم سلیم ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سلیم ہوں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ پھر عرض کرنے لگی اللہ کے رسول، ان فرار ہونے والوں کو اس طرح قتل کر دیجئے، مطلب یہ مسلمان انہوں نے تو اچھا مظاہرہ نہیں کیا، ان کو تو قتل ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ نا غصے کی شدت کے ساتھ، غیرت کی شدت کے ساتھ کہہ رہی ہیں۔ تو آگے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سلیم، کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ یعنی کہ اللہ کی عافیت بہت وسیع ہے، تو اللہ تعالیٰ ان بھاگنے والوں کو اپنی عافیت میں لے لیں گے۔ تو ان کے شوہر ابو طلحہ نے پوچھا یہ خنجر کس لیے رکھا ہوا ہے اپنی بیوی کو؟ فرمانے لگی یہ خنجر اس لیے تیز کر رکھا ہے کہ اگر کوئی مشرک میرے قریب آئے گا تو اس خنجر سے میں اس کا پیٹ چاک کر دوں گی۔ تو ابو طلحہ نے کہا اللہ کے رسول سنیے یہ سلیم کیا کہہ رہی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح نا ایک حارث تھی، وہ اپنے خاوند ابو حارث کے نا اونٹ کی لگام پکڑ لی تھی۔ ان کے اونٹ کا نام نا مجسار تھا، یہ اونٹ کے نام رکھے ہوتے تھے، ان کے اونٹ کا نام نا مجسار تھا۔ انہوں نے اپنے خاوند سے کہا حارث یہ کیا حرکت ہے کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اکیلے میدان میں چھوڑ کر خود بھاگے جا رہے ہو؟ چنانچہ انہوں نے نا جھپٹ کرنا اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور آگے بڑھنے سے روک دیا۔ ادھر نا اونٹ تو تیزی سے بھاگنا چاہتا تھا تاکہ وہ دوسرے اونٹوں کے ساتھ جا ملے،
اس طرف نا چاروں طرف سے لوگ آ رہے تھے، یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ حضرت عمر کا نا ادھر سے گزر ہوا، تو انہوں نے پوچھا عمر یہ کیا ہو رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ تقدیر غالب آ گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر نا غالب آ گئی۔ تو یہ سن کر نا ام حارث جوش ایمانی سے بے قابو ہو گئی، انہوں نے گرج کر کہا جو میرے اونٹ سے آگے نکلنے کی کوشش کرے گا مسلمانوں میں سے میں اسے قتل کر دوں، یعنی کہ یہ بغدر مسلمانوں نے برپا کی ہوئی ہے، تو انہیں غصہ آ رہا تھا مسلمانوں پر۔ تو انہوں نے کہا یہ جو نئے مسلمان ہوئے نا واقعی کام انہوں نے کچھ خراب کیا، طلقاء جسے کہتے ہیں، یہ نا 9 مسلمانوں نے فرار ہو کر ہماری جیت جو ہے نا ہار میں بدل دی۔ اب یہ نا عورتوں کا حال تھا۔ دوسری طرف نا حضرت علی اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہما بڑی وہ داد شجاعت دے رہے تھے، ہر مجاہد ڈٹ کر لڑ رہا تھا، بڑے بڑے بہادروں کو جہنم رسید کر رہا تھا۔ تو حضرت علی اور ابو دجانہ نے دیکھا کہ ایک نا مشرک کو دیکھا جو سرخ اونٹ پر سوار تھا اور اس کے ہاتھ میں سیاہ جھنڈا تھا، مشرک کے ہاتھ، اور اس کے نا طویل نیزے سے وہ نا جھنڈا بندھا ہوا تھا، جو بھی اس کے سامنے آ رہا تھا اس کو زخمی کیے جا رہا تھا، وہ مشرک حوازنی قبیلے کا، اور وہ بڑی تیزی سے نا آگے بڑھ رہا تھا۔ تو ابو دجانہ نا اس پر چیتے کی طرح جپٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کی اونٹ کی نا اونچے لے، یعنی کہ ان کے نا پاؤں کاٹ دیے اونٹ کے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتا، ابو دجانہ اور حضرت علی اس پر جھپٹے ہیں شیر کی طرح، اور حضرت علی نے ایک وار کیا، اس کا دایاں ہاتھ ہوا میں اڑا دیا، ابو دجانہ نے دوسرا ہاتھ اس کا اڑا دیا مشرک کا۔ پھر دونوں نے اسے قتل کرنے کے لیے لپکے ہیں، تو ان کی آپس میں دونوں کی تلواریں ٹکرا گئی، یعنی کہ بجائے اس کو مارنے کے ان کی تلواریں ٹکرا گئی۔ تو لہٰذا ایک نے ہاتھ روک لیا، دوسرے نے یعنی کہ حضرت علی تھے یا ابو دجانہ تھے، اس مشرک کو کاٹ کر رکھ دیا۔ غزوہ حنین بیان ہو رہا ہے، تو بگدڑ مچی ہوئی ہے، تو اس درمیان یہ بہادری کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور پھر نہ یہ دونوں حضرات سامان کو ادھر ہی انہوں نے چھوڑا، مال غنیمت کو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لپکے اور اپنی تلوار کے جوہر دکھانے لگے آپ کی حفاظت میں۔ اتنے میں نا ایک اور شاہ سوار سامنے آ گیا دشمنوں میں سے، اور اس کے ہاتھ میں بھی سرخ جھنڈا تھا۔ یہ دونوں مجاہد اس نئے شکار کی طرف لپکے، ایک زوردار وار کر کے نا گھوڑے کی ٹانگ کاٹ لی، گھوڑے پر وہ سوار تھا نا، گھوڑا منہ کے بل گر پڑا۔ تو پھر دونوں نے نا حوازنی شاہ سوار کو پکڑا اور جہنم رسید کر دی۔ پھر وہ آگے بڑھے ابو دجانہ اور حضرت علی۔ تو ابو طلحہ اپنے شکاروں سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 جو ہے نا مرداروں کے پاس گزرے، دیکھتے ہیں کہ کسی مسلمان نے ان دونوں کافروں کا اسلحہ اور مال غنیمت نہیں سمیٹا، مگر دونوں مڑے پڑے ہیں مشرک، اور ان کے پاس ان کا سامان پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ ان کا سارا مال سمیٹ کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے، وہاں دیکھا کہ حضرت عثمان، علی، ابو دجانہ، ایمن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد کھڑے ہیں اور آپ کی حفاظت کرنے ہیں، اور مردانہ وار کافروں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو اسی درمیان ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک مشرک مسلمان پر غلبہ پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابو قتادہ نے جب دیکھا، کہتے ہیں میں فوراً اس کی طرف لپکا، اس کافر کی طرف، اور اس کی گردن پر تلوار کا وار کیا۔ وار اتنا زبردست تھا کہ اس کی نا گردن
کی زیرہ کاٹتے ہوئے نا اس کی گردن تک جا پہنچی تلوار، لیکن نا وہ جاندار کافر تھا، کہ اس کی گردن کٹ چکی تھی، اس نے ایسے پیچھے دیکھا اور اس نے میری نا گردن اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لی اور اتنے زور سے دبائی کہ میرے سامنے موت کے سائے لہرا گئے کہ میں چلا۔ ظاہر ہے اس نے اپنی پوری طاقت صرف کی، تو کہتے پھر اچانک اس کی نا گرفت ڈھیلی پڑ گئی، اصل میں نا وہ باہر خون بہنے لگا نا، تو وہ پھر نا اس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور وہ ادھر ڈھیر ہو گیا۔ ایسے دیکھیں واقعات ہوتے تھے۔ آج کل تو دور سے ہی بندوق چلاتے ہیں، آج کل نہیں پتا چلتا کون بہادر ہے۔ اس وقت دیکھیں وہ مرتے مرتے وہ ابو قتادہ کی گردن پکڑ لی اسے۔ پھر کہتے ہیں میں نے نا تلوار کا وار کر کے اس کی گردن اڑا دی اور اس کا مال و اسباب وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا ابو قتادہ۔ تو جب حوازن قبیلے کو شکست ہو گئی تو مسلمان مال غنیمت سمیٹنے لگے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال غنیمت کا ڈھیر لگ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مجاہد نے کسی کافر کو قتل کیا ہے وہ آئے دلیل اور گواہ پیش کرے، کیونکہ نا اصول یہ ہوتا ہے کہ جنگ میں جس کافر کو مارا جائے نا اس کافر کا اسلحہ مال غنیمت قتل کرنے والے کا ہوتا ہے، مجاہد کا۔ اب ابو قتادہ کو یاد آ گیا کہ میں نے ایک کو قتل کیا ہے، لیکن انہوں نے مال غنیمت سمیٹا نہیں تھا۔ میں کھڑا ہو گیا کیونکہ میں نے بھی ایک کافر کو قتل کیا تھا، لیکن پھر میں سوچ میں پڑ گیا کہ میری گواہی کون دے گا، میں نے تو مارا تھا اس کو، لیکن گواہی میری کون دے گا۔ میں بیٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام نے دوبارہ اعلان فرمایا کہ جس نے کوئی نمایاں کارنامہ سر انجام دیا وہ گواہ اور دلیل پیش کرے اور انعام وصول کر لے۔ پھر میں دوبارہ کھڑا ہوا مگر میرے پاس کوئی دلیل اور گواہ موجود نہیں تھا، میں پھر بیٹھ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ اللہ کے شیروں کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ میں پھر کھڑا ہوا لیکن یہ سوچ کر پھر بیٹھ گیا کہ مجھے گواہ کہاں سے ملے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ مجھے دیکھ لیا کہ میں کھڑا ہوا ہوں بیٹھ گیا ہوں، کھڑا ہوا ہوں بیٹھ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو قتادہ تمہیں کیا ہوا ہے، کبھی کھڑے ہوتے ہو کبھی بیٹھ جاتے ہو، آخر بات کیوں نہیں کرتے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول ایک نمایاں کام تو میں نے بھی کیا ہے کہ ایک کافر کو میں نے قتل کیا ہے، لیکن میرا کوئی گواہ نہیں ہے، میں نے فلاں حوازنی کو قتل کیا ہے۔ یہ سن کر ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے قتل کیا ہے۔ اصل میں افراتفری ہوتی ہے نا، کوئی کسی کو دیکھ بھی لے تو وہ پھر اپنے جنگ میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو حضور ابو قتادہ سچ کہہ رہا ہے، اس کے مقتول کا سارا سامان اور اسلحہ میرے پاس ہے، لیکن نا آپ ابو قتادہ کو اپنی طرف سے انعام دے کر خوش کر دیجئے، اس کا جو ہے نا مقتول کا سامان میرے پاس رہنے دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو جوش میں آ گئے، کہنے کہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑتا ہے اس کا حق تمہیں دے دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ ابو قتادہ کو اس کا حق ملنا چاہیے، اور اس کا حق قریش کے ایک بزدل کو نہیں دیا جا سکتا۔ مطلب مارا بھی نہیں تو کہتا ہے جی مجھے یہ رہنے دے میرے پاس، تو آپ اپنی طرف سے ابو قتادہ کو انعام دے دیجیے۔ یہ نا آپس میں تھا نا، بزدل تو نہیں، وہ صحابی وہ بھی ہیں، تو انہوں نے کہا تم بزدل ہو کے بھی تم نے ایک مجاہد کو ایک کافر کو قتل نہیں کیا، مفت میں کہہ رہے ہو کہ اس کا مالک غنیمت تمہارا ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا کہتے ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی بات آپ نے مشورہ تسلیم کیا اور مجھے جو ہے نا اس کافر کا سارا مال غنیمت مجھے دیا، اور پھر نا میں نے کھجوروں کا ایک باغ خریدا اس سے، اتنا مال غنیمت تھا، اس سے ایک باغ خریدا جو بنو سلمہ کے علاقے میں تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد یہ میری پہلی ملکیت تھی، اور ہم اس باغ کی کمائی آج تک کھا رہے ہیں۔ یعنی کہ روایت بیان کرتے ہیں نا، تو ابو قتادہ تو زندہ تھے نا، اب تو فوت ہو گئے ہوں گے ظاہر ہے، کہہ رہے ہیں آج تک ہم اس کی کمائی کھا رہے ہیں۔ تو مالک غنیمت کو اللہ نے با برکت کہا ہے نا۔ اچھا اب نا شیبہ بن عثمان، اس کی ایک حرکت ہے ناپاک، ہوا یہ کہ میدان خوب گرم تھا، ہر طرف تیروں کی بچھاڑ تھی، تلواروں کی جھنکار تھی، ہر کوئی اپنے دلیری کے جوہر دکھلا رہا تھا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی قیادت فرما رہے تھے، آپ کے پاس جمع ہونے والے سرفروشوں کو آپ مختلف اطراف میں روانہ فرما رہے تھے۔ مسلمان بڑی بے جگری اور دلیری سے لڑ رہے تھے۔ این اسی موقع پر ایک نو مسلم تھا، نیا مسلمان، جن کا نام شیبہ بن عثمان تھا۔ وہ نا فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا تھا، اور مسلمانوں سے مرعوب ہو کر اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، مگر اسلام اس کے دل میں ابھی پوری طرح نہیں ٹھہرا تھا، بس وہ ظاہری طور پر مسلمان ہوا تھا اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمانوں میں شامل ہو گیا تھا، مگر دل میں چھپی ہوئی اسلام دشمنی کی چنگاریاں بجھ نہیں سکی تھی، اور کیونکہ نا ان کے والد عثمان بن ابی طلحہ جنگ احد میں مشرکین کے علم بردار تھے، اور مسلمانوں کے ہاتھوں وہ جہنم واصل ہو چکے تھے، تو باپ کی موت کا بدلہ لینا ان کی اولین خواہش تھی، مگر آرزو پوری ہونے کا کوئی موقع ہاتھ نہ آیا۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ بھگدڑ مچی ہے نا مسلمانوں میں، تو ان کو نہ خیال آیا کہ توبہ نعوذ باللہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس موقع پر شہید کر دوں۔ چنانچہ نا یہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ جو ہے نا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ میں نے کہا اگر میں ادھر سے آؤں تو عباس تو مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک نہیں پہنچنے دیں گے، تو میں پھر دوسری طرف سے ہو گیا، تو ادھر میں دیکھا تو ابو سفیان بن حارث کھڑے لڑ رہے تھے، میں نے کہا ادھر بھی میرا کام نہیں بننا، پھر میں نا آپ کے پیچھے جا پہنچا، بس میرا اور آپ کا اتنا ہی فاصلہ رہ گیا کہ میں تلوار کی ایک وار آپ پر کرتا اور توبہ نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیتا۔ بس میں نے تلوار اٹھائی اور مجھے اپنی کامیابی کا پورا یقین ہو گیا، کیونکہ میدان صاف تھا بالکل، اور آپ کی پشت مبارک تھی، سمجھ آ گیا نا، یعنی کہ جیسے قریب کھڑے ہیں تو پیچھے سے حملہ کر دے۔ کہتے ہیں میں جیسے ہی آگے بڑھا کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک میرے اور آپ کے درمیان ایک شعلہ آگ کا بھڑکا، اور وہ اتنا تیز تھا میں ڈر گیا کہ یہ شعلہ تو مجھے نا ہلاک کر دے گا۔ مجھ پر اتنی ہیبت چھا گئی کہ میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لی اور میں الٹے پاؤں چلنے لگا۔ اچانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے دیکھا مجھے، فرمایا شعیب، شیبہ تھا نا ان کا نام، شعیب یا شعیب میرے قریب آؤ۔ کہتے میں قریب ہوا تو آپ نے نا اپنے دستے مبارک میرے سینے پر رکھا اور دعا کی اللہ اس کا شیطان اس سے دور کر دے۔ کہتے بس دعا کے بعد میں نے جب سر اٹھا کر آپ کی طرف دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں، اپنے کانوں، اپنے دل سے سب سے زیادہ آپ محبوب ہو گئے۔
فرمایا اب جاؤ لڑو، یعنی کہ وہ نا شیطانی اثر تھا، شیطان ابلیس. تو کہتے ہیں اس کے بعد تو مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہو. پھر کہتے ہیں میں کہہ رہا تھا کہ میں اپنا نا جان دے کر آپ کا دفاع کروں، اتنے آپ مجھے پیارے ہو. اللہ. پھر نا جب جنگ ختم ہوئی، آپ واپس تشریف لے آئے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا بعد میں جنگ کے بعد. فرمایا سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے تیرے حق میں تیرے ارادے سے بہتر فیصلہ فرما دیا، اللہ نے، کہ تجھے ایمان کی توفیق دے دی. پھر آپ نے سارا منصوبہ مجھے بتایا کہ تم یہ سوچ رہے تھے، یہ کرنے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی. تو کہتے ہیں مجھ پر بالکل واضح ہوگا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے دل کی باتیں آپ نے ساری بتا دی. پھر ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نا بگدڑ مچی ہے نا، ہم اسی کا ذکر کر رہے ہیں نا، درمیان میں مختلف واقعات، آپ نے نا ایسے اپنے رب سے التجا کی، اللہم لک الحمد وَإِلَيْكَ الْمُشْتَقَى وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ. اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے، تیرے ہی سامنے اپنا شکوہ پیش کرنا ہوں، تجھ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے، ہماری مدد فرما. تو اس پر نا جبریل علیہ السلام نازل ہو گئے. یہ دعا ایسی ہے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ وہی دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھی جب پیچھے فرعون تھا، آگے دریا تھا. تو انہوں نے مارا تھا نا آسا، تو پانی ہو گئے تھے 12 چشمے یا 12 راستے بن گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے اور فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کے لیے اتر آئے. اب نا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں فرشتوں کا نزول کیسے ہوا، پھر اللہ کی مدد آئی تھی نا، یہ بگدڑ مچ گئی تھی. تو کہتے ہیں ایسا ہوا کہ جب حوازن قبیلے سے ہمارا مقابلہ ہوا تو ہم نے تو اتنا بڑا لشکر دیکھا ہی نہیں تھا. میں نے بتایا نا 20,000 کا یہ لشکر تھا، یہ 12,000 تھا. تو انہوں نے نا خواتین کو بھی اونٹوں پر سوار کر کے نا ایسے بنایا ہوا تھا جیسے یہ مجاہدین ہے، تاکہ تعداد زیادہ نظر آئے. پھر اچانک یہ ہوا کہ ایک نا سیاہ رنگ کی چادر آسمان سے نا نازل ہوئی. وہ اتنی بڑی چادر تھی سیاہ رنگ کی کہ وہ نا دونوں لشکروں پر چھا گئی اور دور دور آسمانوں تک نا وہ پھیل گئی کالی چادر. اچانک ہم نے دیکھا کہ وادی حنین سیاہ چونٹیوں سے بڑھ گئی، یعنی کہ سیاہ رنگ کی چونٹیاں تھیں تو وہ سے نا وادی حنین بڑھ گئی اور وہ ہمارے کپڑوں پر بھی گر رہی تھی اور زمین پر بھی رینگ رہی تھی، اور ہم ان سے چھٹکارے کے لیے نا اپنے کپڑے جھاڑ رہے تھے کہ یہ کیڑیاں کہاں سے آ گئی، چونٹیاں کالیاں. اور جبیر فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی مدد آ گئی ہے. پھر اللہ نے ہمارے دشمن کو شکست دو چار کر دیا، اور اس روز ہم نے فرشتے دیکھے انسانی روپ میں، وہ سرخ خمامے انہوں نے پہن رکھے تھے. قرآن بھی کہہ رہا ہے نا کہ پھر تم پر وہ زمین تنگ ہوگی تو تمہیں اپنی طاقت پر ناز تھا، تعداد پر، وہ کچھ کام نہیں آئی. پھر اللہ نے تمہاری مدد کی، یہ مدد تھی. سرخ خمامے پہنے ہوئے تھے اور ان کا روب دشمن کے دل کو پاش پاش کر رہا تھا. ایک یزید ہے بن عامر، یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، اس وقت وہ حوازن قبیلے کی طرف سے آئے تھے لڑنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، صحابی ہوئے. انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں لکھا. وہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح تھالی پر کنکڑی مارے ہو تو ٹن ٹن کی آواز آتی ہے، تھالی ہو نا تو اس پر کنکڑی مارو نا تو ٹن ٹن کی آواز آتی ہے. کہتے اس طرح ہمارے دلوں سے ٹن ٹن کی آواز آ رہی تھی فرشتوں کے روب کی وجہ سے، اور ایسا لگتا تھا کہ ہمارے دل باہر گر جائیں گے، اتنا خوف تھا. اور مالک بن اوس وہ بیان کرتے ہیں
کہ میری قوم کے بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف مٹھی بڑھ کر کنکریاں پھینکی اور جن سے ہر شخص کی آنکھ میں ذرے آ پڑے وہ بری طرح متاثر ہوا۔ فرشتوں کا روب اس قدر تھا کہ ہمارے دلوں کی دھڑکن بے قابو ہو گئی اور ہماری دھڑکنوں سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کسی تھار پر زور سے کنکری مارے تو ٹن ٹن کی آوازیں آتی، یعنی کہ وہ دگ نہیں دل کرتا وہ رکھے تو ہمارا ہم اپنے دل کی آواز سن رہے تھے۔ اس قدر فرشتوں کا نا روب ہم پر چھا گیا، اور اس روز ہم نے سرخ اور سفید لوگ دیکھے، وہ چت کبڑے گھوڑوں پر سوار تھے، انہوں نے سرخ امامے باندھے ہوئے تھے جن کے شملے کمر تک لٹک رہے تھے، یہ آسمان سے جوک در جوک اتر رہے تھے اور ان کی روب کی وجہ سے ہم مقابلے کے قابل ہی نہ رہے۔ تو یہاں تک ہم پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔